العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من العانی الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے اس مبارک شب میں ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، جس ذات کی آمد ہے، اگر آپ سرکار سید الشہداء کو پہچاننا چاہیں، کوشش کریں، تو پھر اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں ہم حضرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت کی معرفت کے لیے معصوم کی زبان چاہیے کہ کسی حد تک ہماری فکروں میں سرکار سید الشہداء کی عظمت آ سکے۔ اگر آپ زیارت نامہ مولا کا دیکھیے، عموماً ہمارے ہاں یہ زیارت نامہ کم پڑھا جاتا ہے، لیکن بڑا حسین زیارت نامہ ہے، جہاں پر آغاز اس طرح ہوتا ہے: السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ۔ سلام حسین آپ پر کہ آپ اللہ کی رحمت واسعہ ہیں، یعنی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام رحمت پروردگار عالم ہیں۔ یعنی اگر آپ رحمت پروردگار عالم کا نام رکھنا چاہیں تو اس رحمت کا نام حسین ہے۔ آپ غور فرمائیے، ایک طرف پیغمبر کے لیے ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ واسطہ رحمت ہو، اللہ کی جانب سے جو رحمت نازل ہوگی بندگان پر، اس کا واسطہ آپ ہو۔ دوسری طرف سے زیارت نامہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، اللہ کی رحمت واسعہ، وہ رحمت جو سب کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، ایک ذات سرکار سید الشہداء کی ہے، جہاں پر مذہب کی کوئی قید نہیں رہ جاتی، جہاں رنگ کی کوئی قید نہیں رہ جاتی، جہاں پر ملک اور علاقوں کی کوئی قید نہیں رہ جاتی۔ فقط محرم آتا ہے تو سب کی زبان پر یا حسین رہ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں رحمت اللہ الواسعہ۔ پھر اس کے بعد یا باب نجات الامہ، حسین ابن علی اللہ کا وہ دروازہ ہے
جسے پروردگار عالم نے امت کی نجات کے لیے خلق کیا ہے۔ آپ آج کی شب میں مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم و آپ یہ سمجھیں کہ یہ مبارک رات ہے کون سی۔ میں نے ابھی ایک جگہ پر عرض کیا کہ یہ ہم جیسے اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں یا کسی اور کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو وہ جس دن تاریخ میں وہ پیدا ہوا تو وہ بات ختم ہو گئی۔ آج فقط آپ یاد مناتے ہو، جو برتھ ڈے مناتے ہو تو فقط یاد مناتے ہو، لیکن اہل بیت کا جشن ولادت فقط یاد نہیں منایا جاتا، بلکہ 3 شعبان کو، جس 3 شعبان کو حضرت ولادت پائے تھے، جس طرح نور تجلی کر رہا تھا، آج کی بھی شب 3 کو برکتیں اسی طرح ہیں، بس اپنا دامن پھیلا دو۔ تو جو فرما رہے ہیں برکتیں اسی طرح ہیں، لہذا ان شبوں کو کبھی کبھار ہمارے یہاں چونکہ جشن ہے تو پھر یوں ہی گزارا جاتا نہیں۔ آج کی شب تو در زہرا پر جانے کی شب ہے کہ مانگ کر آئیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آج کی شب تو بارگاہ خدا میں جانے کی شب ہے۔ میرے اللہ تیرا ولی آیا ہے، میرے اللہ تیرا وہ ولی آیا ہے جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات خلق کی ہے۔ پورے شعر جو پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ، میں ایک پیغام اس شعر کے ذریعے آپ کو دوں۔ ہمارے ہاں سرکار سید الشہداء کی ولادت کے موقع پر یہ شعر خوب پڑھا جاتا ہے کہ فطرس کو حضرت نے بالوں پر دی، اور ہے بھی حضرت کے لیے یہ کوئی چیز مشکل کام ہے، حضرت کے اشارے پر پوری کائنات ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شعر جب آپ پڑھو تو اپنے کو بھی یاد کرو۔ اگر فطرس کو دوبارہ بارگاہ خدا میں جانے کے لیے بالوں پر کی ضرورت تھی تو اس نے حسین کے جھولے سے خود کو مس کیا، تو ہم بھی تو گناہوں میں آلودہ ہیں۔ آج کی شب ہے پھر بارگاہ حسین میں اپنے آپ کو مس کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں ہمارے بھی تو گناہ ہمیں بندگی کے آسمان تک نہیں جانے دیتے، ہم بھی بہت سی کوتاہیاں ہم سے بھی سرزد ہوئی ہیں، ہماری بھی مشکلات ہیں، ہم بھی ایسا تو نہیں کہ اسی 3 شعبان کو ایک فطرس کو بالوں پر حسین نے دیا، نہیں، ہر شعبان میں فطرس آتے ہیں، حسین بالوں پر دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فطرس اللہم صلی علی محمد ہر شعبان میں دروازہ بند تھوڑی نہیں ہے، یہ دروازہ آج کے فطرس کے لیے بھی کھلا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی اس مرحلے میں دیکھیں، ہم سے بھی بند، اور یہ تو بہترین موقع ہے کیونکہ آپ 1 مہینے بعد مہمان خدا ہونے جا رہے ہیں۔ یہ شعبان کی 3 تاریخ آپ کے لیے بہترین وہ موقع ہے کہ مولا میں رمضان المبارک میں مہمان خدا ہونے جا رہا ہوں۔ آپ کریم ابن کریم ہو، آپ جانتے ہو کہ کن چیزوں نے میرے وجود کو گرا دیا ہے، آپ انہیں دور کر دو تاکہ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکوں۔ یہ مرحلہ ہے جو 3 شعبان کو ایک اہم، چونکہ یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں ملنے والا، چونکہ اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے باب نجات امت بنا کر بھیجا ہے، باب نجات امت بنا کے بھیجا۔ خدا کی قسم ذات حسین منفرد ہے کائنات میں، ذات حسین منفرد ہے، ممتاز ہے۔ حتیٰ اگر میں یہ جملہ کہوں تو روایت کی روشنی میں کہوں کہ ائمہ میں بھی حسین ممتاز ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ائمہ سب نور واحد ہیں، سب ایک جیسے فضائل رکھتے ہیں، لیکن ائمہ میں بھی ذات امام حسین ممتاز ہے۔ میں چونکہ شب ولادت ہے اس وجہ سے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت بہت کم ہے کیونکہ آپ مانگ سکو، تاکہ آپ نا امید مت ہو۔ کریم ابن کریم کے در پہ آنے والا نا امید نہیں ہوتا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو حر سے سیکھو، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد بھی جانتا تھا جانا حسین کے پاس ہے۔
تو جو فرما رہے ہیں نہیں، اسے پتا تھا کہ حسین کریم ابن کریم ہے، لہذا ہم بھی آئیں گے مولا کی بارگاہ میں، ہم کہاں جائیں گے؟ ذرا سے ہمارے وجود کو ہم آواز لگائیں، اپنے آپ کو ڈھونڈ کر حسین کے پاس لائیں۔ حسین تو کشتی نجات ہیں، حسین تو ہدایت کا چراغ ہیں۔ پیغمبر اکرم کا جو جملہ ہے واقعاً میں نے عرض کیا نا، ایک جملہ ہے زیارت نامے میں، الوتر الموتور، وہ ذات جو تنہا ہے۔ اب یہاں پر فضائل کا بھی نقطہ ہے، مصائب کا بھی۔ وتر الموتور یعنی مقتل کے وقت، حضرت کی شہادت کے وقت حضرت تنہا تھے، نظر یمیناً و شمالا، کبھی مولا نے دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ لیکن اسی الوتر الموتور میں فضیلت بھی ہے کہ حسین تنہا ہے، یعنی کیا؟ یعنی حسین فضیلت میں جہاں پر ہے وہاں تنہا ہے۔ توجہ فرما دیں، حسین فضیلت میں جہاں پر ہیں حسین تنہا ہے، ممتاز ہیں حسین ابن علی۔ لہذا خود روایت ہے ابی ابن کعب پیغمبر کا صحابی، مولا امام حسین کی آمد ہے کہاں؟ پیغمبر کی بارگاہ میں۔ جملے جو ہیں میں آپ کو ان دنوں آمادہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ یہ شب باقی ہے، کل کا دن باقی ہے، الحمدللہ آپ سمجھ سکے کہ ہم کس کی بارگاہ میں۔ ابی ابن کعب بیٹھا ہوا ہے، سرکار سید الشہداء پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ پیغمبر کس طرح امام حسین کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یا بچوں کے لیے عرض کروں کہ پیغمبر کس طرح امام حسین کو ویلکم کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہے کیا فرما رہے ہیں؟ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، مرحبا ہو اے ابا عبداللہ۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، جس کے لیے قرآن کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہی عبد آج حسین کو کہہ رہا ہے ابا عبداللہ، مرحباً بکا یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد جو جملہ پیغمبر نے فرمایا، یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت۔ ابی ابن کعب کے کان کھڑے ہو گئے کہ پیغمبر کسی کو زمین و آسمان کی زینت کہیں۔ اس نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمان و زمین کی زینت بن سکتا ہے؟ یعنی جب آپ موجود ہوں تو کسی کو آسمان و زمین کی زینت کہا جائے گا؟ پیغمبر کا جواب سنیے، پیغمبر نے فرمایا، والذی بعثنی بالحق نبیّا، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین کون ہے، حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سے آپ روایت سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریے۔ وہ سوال کر رہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آسمانوں زمین کی زینت کیسے کہا جائے؟ پیغمبر جواب جو دے رہے ہیں، ابی فقط اسی ایک جملے پر تم محو تعجب ہو گئے، یہ حسین پوری طرح سے تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر حسین کی پوری تصویر فضیلت دیکھنا ہو تو آسمانوں پہ جانا پڑتا ہے، زمین میں گنجائش نہیں ہے کہ پوری طرح حسین کو دیکھ سکو۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں، کیونکہ زمین وہ آئینہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قریب سے اگر سمجھنا چاہیں نا، ہمارے گھروں میں ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک آئینہ قد آدم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سے آئینہ، یہ کتنا دکھاتا ہے؟ جتنی اس کی حیثیت ہو، اس سے زیادہ تو نہیں دکھاتا۔ کہ یہ آئینہ چھوٹا ہے، وہ شخص چھوٹا نہیں ہے۔ آئینہ بڑا کر لو، پوری تصویر دکھا دے گا۔ زمین آئینہ ہے حسین کی تصویر کے لیے، لیکن چھوٹا آئینہ ہے۔ اگر حسین کے پورے فضیلت دیکھنا ہے تو عرش اعظم جو آئینہ ہے وہاں جا کر حسین کو دیکھو، وہاں پتہ چلے گا کہ آدم حسین کے حضور میں کتنا متواضع ہیں، نوح حسین کے وسیلے سے کیا کیا مانگتے ہیں، ابراہیم حسین کے مصائب پر گریہ کر کے خلیل اللہ بن جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ ہے، خدا کی قسم پوری دنیا حسین کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ پیغمبر بتا رہے ہیں، میں نے عرض کیا ممتاز ذات ہے۔ ایک حدیث بیان کروں آپ کی خدمت میں،
امتیاز جس میں حسین سب سے الگ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسین کو ان کی شہادت کے بدلے 4 چیزیں عطا کی۔ یہاں پر آپ کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ حسین کو اللہ نے عطا کیا ان کی شہادت کے بدلے 4 چیزیں۔ پہلی چیز جعل اللہ الشفاعۃ فی تربۃ الحسین، پہلا امتیاز جو سرکار سید الشہداء کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں حاصل ہے، وہ یہ کہ اللہ نے تربت حسین میں شفا رکھی ہے۔ روایت کہتی ہے یہ کہیں اور نہیں ہے، جعل اللہ الشفاء فی تربت الحسین، اس کے بعد وَإِجَابَةَ الدُّعَاء تحت قبتہ، اور اللہ نے ایک امتیاز جو حسین کے ساتھ اور رکھا، تحت قبہ حسین دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبہ حسین دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ روایت میں جائیے نا، معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو بھیجا ہے کہ جا کر حسین کی قبر کے پاس ہمارے لیے دعا کرو۔ اب یہ بہت عجیب مرحلہ ہے کہ معصوم امام اپنے لیے بھیجیں کہ جاؤ میرے لیے دعا کرو، کہاں پر؟ حسین کی قبر کے پاس۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ نے جو حسین ابن علی کو عطا کی، کیا کیا معلوم ہے؟ الائمۃ من ذریتہ، تیسرا امتیاز جو حسین کو ہے کہ امامت کی نسل حسین سے چلی ہے، یہ تیسرا امتیاز۔ اور چوتھا امتیاز جس کا تعلق آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو جو چوتھا امتیاز عطا کیا، معلوم ہے وہ کیا امتیاز ہے؟ وہ امتیاز یہ ہے کہ لا یعد ایام زائری ہے، اللہ تعالیٰ حسین کا زائر جب گھر سے حسین کی زیارت کو نکلتا ہے، اس کے وہ دن اس کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ خدا کی قسم عجیب امتیاز ہے، کائنات میں ہماری عمر کا ہر حصہ شمار ہوتا ہے، لیکن روایت کہتی زائر امام حسین جب زیارت کو جاتا ہے تو اس کی عمر کا وہ حصہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ مطلب سمجھتے ہیں، یعنی یہ اس قدر مقدس عمر ہو جاتی ہے، یہ اس قدر مقدس زندگی ہوتی ہے کہ اب زندگانی دنیا سے اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا عمر کا وہ حصہ شمار۔ اس امام کی بارگاہ میں آپ آئے ہو، اس شب ولادت میں اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ نے شرف بخشا ہے ہمیں کہ آج کی اس مبارک شب میں ہم بارگاہ امام حسین میں ذکر امام حسین کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو 2 قدم آگے کریے، خدا کی قسم 2 قدم آگے کریے۔ شب سوم شعبان قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور آپ انہی قسمت والوں میں ہیں جن کی جانب حسین نے نگاہ کیا ہے، جن کی جانب حسین نے نگاہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے حسین نے ہماری جانب نگاہ کیا، آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ میں کہوں گا اگر حسین نے نگاہ نہیں کیا ہوتا تو آپ یہاں نہیں ہوتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین نے نگاہ نہیں کیا ہوتا تو آپ یہاں نہیں ہوتے۔ یہاں ہو تو نگاہ حسین ہے، اور اگر نگاہ حسین ہے تو فقیروں کو چاہیے کیا؟ اگر مولا دیکھ رہا ہے تو مولا سے مانگ لیجئے کہ میرے آقا یہ سوم شعبان جو آج آپ کی ولادت کی شب ہے، آپ نے کب کسی کو اپنے در سے لوٹایا؟ آپ نے کب کسی کو اپنے گھر سے واپس کیا؟ ہم تو آپ کے اپنے ہیں، پوری زندگی ہم نے یا حسین یا حسین یا حسین کا ہے۔ خدا کی قسم اگر زندگی میں کوئی افتخار ہے نا تو یہی یا حسین جو کہتے ہو، یہ تمہارا افتخار ہے، یہ تمہارا امتیاز ہے جو آپ یا حسین کہتے ہو۔ اور ایک جملہ کہوں، یہی تمہاری حیات کی علامت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یہ جسم زندہ ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ سانس لے تو پتہ چلتا ہے جسم زندہ ہے، یا حسین کہے تو پتہ چلتا ہے دل زندہ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، اگر جس دن انسان یا حسین کہے
عجیب مرحلہ ہے، خدا نے ہمیں وابستہ کر رکھا ہے۔ پوری زندگی اگر آج آپ کو دعا مانگنی ہے نا، ایک دعا مانگنا کہ جب تک رہیں حسینی رہیں، ہماری نسلوں میں حسینیت رہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں ایک چیز آپ کی خدمت میں شب ولادت عرض کروں کہ یا حسین کرتا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ مرحوم آیت اللہ میلانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد میں مرجع وقت تھے، انہوں نے یہ واقعہ اکیلے اور تنہائی میں بھی نہیں نقل کیا، مجمع عام میں یہ واقعہ نقل کیا۔ آپ ذرا سے غور کریے گا، واقعہ طولانی ہے، میں چاہوں گا بہت اختصار سے فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حسین ابن علی انسان کی زندگی میں کیا معجزہ کرتے ہیں، اور یہیں سے شاید میں ختم بھی کر دوں گا اپنی بات کو، چونکہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ آیت اللہ میلانی کہتے ہیں کہ دو بھائی، تبریز جو ایران کا ایک شہر ہے، ایک بھائی مولانا ہیں، ایک جو ہے بازار میں ان کی اپنی دکان ہے۔ اب دیکھیے دین کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ میں ابا کبا پہنا ہوں تو میں آپ سے بڑا دیدار ہوں۔ اگر بازار میں بیٹھ کر آپ سچ بولتے ہو تو آپ دیدار ہو، منبر پہ بیٹھ کر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں بے دین ہوں۔ دین لباس سے نہیں آتا، دین یہ امامہ نہیں بتائے گا، یہ ابا کبا نہیں بتائے گی۔ اگر ایک کوئی مومن اپنے بال بچے آل اولاد کے لیے رزق حلال لے آتا ہے تو وہ دیدار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دین بس یہی ہے، لباسوں سے دین تھوڑی نہیں پہچانا جاتا ہے، دین انسان کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک مولانا، ایک جس کی دکان ہے بازار میں، اتفاق سے کہیں سے پیسہ آیا، دیکھیں یہ مسئلہ بھی ایک فقہی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کہیں سے ان دونوں بھائیوں کو پیسہ ملا میراث کے طور پہ، یا کہیں سے اتنا پیسہ مل گیا کہ یہ لوگ مستطیع ہو گئے۔ مستطیع کہا جاتا ہے جب انسان کے اندر حج پر جانے کی استطاعت ہو جائے۔ ہمارے ہاں مستطیع کا ڈیفینیشن ہم نے اپنا خود الگ سے بنا رکھا ہے کہ مستطیع کا مطلب 70 سال جب ہو جائے، جب صحیح سانس نہ لے پائے تو ہم لوگ کہتے ہیں اب مستطیع ہوا ہے۔ وہ ہماری ڈیفینیشن ہے، شریعت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، طاقت ہے، توان ہے، تو حج پر اسی سال نکل جاؤ۔ حتیٰ اگر استطاعت آ گئی ہے آپ کے پاس اور اس سال حج پر نہیں جاتے اور آئندہ سال وہ پیسہ چلا جاتا ہے تو وہ حج آپ کی گردن پہ قضا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ایک مرحلہ ہے جس سے بہت آسانی سے ہم لوگ گزر جائے۔ دو بھائی، ایک مولانا، ایک بزنس مین، یا آپ کہہ لیجئے دکاندار، بیچارے پیسہ آیا مستطیع ہوئے۔ میں نے عرض کیا نا لباس سے تو دین نہیں آتا، عین ممکن ہے کہ آپ کی نماز میں وہ خلوص ہو جو میری نماز میں نہ ہو۔ اس دکاندار بھائی نے آ کر مولانا بھائی سے کہا کہ اب پیسہ آ چکا ہے، حج اس سال ہم پر واجب ہو گیا ہے، حج پہ چلتے۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، ہم نہیں جا پائیں گے اس سال۔ اس نے کہا نہیں، اب وہ ہوتا ہے جب آدمی کو یہ لگے نا، ایک سادہ آدمی کہ پوری زندگی منبر پہ بیٹھ کر حج کا وجوب آپ ہم کو سمجھاتے رہے، انہوں نے انہی کی روایات جو انہوں نے سنایا تھا حج نہ کرنے والوں کو کیا عذاب ہوگا، انہی کو سنایا۔ انہوں نے کہا نہیں اس سال میں نہیں جا پاؤں گا کچھ مشکلات کی وجہ سے۔ آپ غور فرمائیے کہ میں آپ کو فقط یہ عرض کر رہا ہوں حسین کیا کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، حسین کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کسی طرح تیار نہیں ہوئے جو مولانا صاحب تھے، میں تنہا چلا گیا، حج کیا، حج کر کے میں لوٹ آیا۔ اور دیکھیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ جو کہا جاتا ہے اگلے سال کر لیں گے، آپ کا کون سا ایگریمنٹ اگلے سال کا اللہ میاں سے ہوا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں ہے کسی کا ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کا جو اس کے پاس ہو ہمارے پاس نہ ہو؟ اگر آپ کے اوپر آج جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو آج نبھاؤ۔ بعض روایات میں ہے علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ میری ذمہ داریاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں نبھائے گا تو پھر میں کوشش کروں گا۔ میں نمازیں چھوڑ کر جاؤں میری اولاد قضا کرے، میں روزے چھوڑ کر جاؤں میری اولاد قضا کرے، میں کسی کا دل دکھا کر جاؤں میری اولاد جا کر ان سے معافی مانگے، میں کسی کا حق غصب کر کے جاؤں میری اولاد ادا کرے۔ کیوں ادا کرے گی؟ نہیں ادا کرتے، نہیں ادا کرتے۔ اور اگر یقین نہ ہونا تو کبھی اپنے آپ سے پوچھنا کہ بعض حقوق جو ہمارے والدین سے ضائع ہوئے ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے۔ حالانکہ اولاد کو کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ مشغول ہو نا دنیا میں، آپ کی اولاد بھی اس کے بعد اسی طرح
مشغول ہو جائے گی، دنیا میں بھول جائے گی۔ اگر مہینے میں ایک مرتبہ قبر پہ آ گئے تو بہت لائق اولاد ہے۔ لہذا جو ذمہ داریاں انسان کی ہوں، آئندہ سال کروں گا، آئندہ سال کس نے دیکھا؟ یہ صاحب حج کر کے آ گئے، اتفاق یہ ہوا کہ مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں عرض کروں، مرجع تقلید اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں آیت اللہ میلانی۔ مولانا صاحب کا انتقال، اب یہ ہو گیا کہ اگلے سال کریں گے، کہاں اب زندہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب یہ بھائی بیچارہ پریشان، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ حج نہ کرنے کی صورت میں، اگر آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا اور نہ کرنے کی صورت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حتی بعض روایات میں ہے کہ ایسا انسان یہودی مرا یا نصرانی مرا فرق نہیں کرتا۔ تو جو فرما رہے ہیں تاریخ حج کے بارے میں بڑی سخت روایات ہیں، بڑی سخت روایات ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بھائی کی نسبت، یہ محبتی بھائی ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی اس عالم میں بھی خیال کرتا ہے کہ اس عالم میں اب میرے بھائی کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، چونکہ انہوں نے حج ترک کر دیا۔ بہت دنوں بعد انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے سے ہیں۔ ان کو تو بہت تعجب ہوا، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے حج ترک کیا، چونکہ برزخ میں بڑی سختیاں ہیں۔ اور یہ جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ آپ جو یہ سوچیے گا کہ یہ ساتھ سب کے ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بعض کے اخلاصی عمل ہوتے ہیں، بعض خلوص کی بنیاد پہ بعض اعمال انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے تو حج ترک کر دیا تھا، حج چھوڑ دیا تھا، آپ کی کیا حالت؟ انہوں نے فرمایا ہاں، برزخ میں سخت حالات تھے، چونکہ روایت میں القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، انسان کی قبر وہ مٹی والی نہیں ہوتی جو آپ دیکھ رہے ہو، ایک قبر اپنی ہم بنا کر جاتے ہیں، اور وہی قبر جنت بھی ہوتی ہے اور وہی قبر جہنم بھی ہوتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ یہ لوگ جو وارثین ہیں بیچارے قبر پہ لکھاتے ہیں آرام گاہ، اور وہ پتہ نہیں آرام گاہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے تو اچھا بورڈ جو ہے لکھوایا آرام گاہ۔ خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، بعضوں کی قبر جہنم بنتی ہے، بعضوں کی قبر جنت بنتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا یہ حال کیسے جب آپ نے حج چھوڑ دیا تھا؟ آپ کو تو میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا ہاں، سختیاں بہت تھیں، مشکلات بہت تھیں۔ یہ تھے سید، انہوں نے کہا ایک دن میں نے اپنی جدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فریاد کیا، صلی اللہ علیہ بی ان سختیوں سے مجھے نجات دلائیے۔ اور پھر اس کے بعد میرا مطالبہ ہو، مجھے بلایا گیا اور بی بی سلام اللہ علیہا نے بلایا، اور یہ کہتے ہیں کہ مولائے متقیان اور بی بی سلام اللہ علیہا گفتگو فرما رہے تھے، لیکن وہ میری جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ مولائے متقیان سے بی بی نے کہا اس بندے خدا کو نجات دیا جائے، نجات دلایا جائے۔ حضرت نے جو جملہ فرمائی آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے، حضرت نے فرمایا اس نے واجب عمل کو چھوڑا ہے، واجب عمل کو چھوڑا ہے، حق کے خدا کو ضائع کیا ہے۔ بی بی نے فرمایا کوئی راستہ؟ مولا نے، اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا، اس بندے خدا نے کہا بی بی میں نے پوری زندگی جہاں آپ کو لانا تھا، پوری زندگی آپ کے بیٹے کا نام لیا ہے، پوری زندگی یا حسین یا حسین جب ہوا تو میں رویا ہوں، میں نے لوگوں کو یا حسین کہہ کے رلایا ہے، کوئی راستہ تو ہوگا۔ معلوم ہے حضرت نے کیا کیا؟ خدا کی قسم شعبان کا مہینہ ہے، حضرت نے کہا ایک راستہ ہے۔ صدیقہ طاہرہ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے مہدی سے کہو کہ اس شخص کی جانب سے نیابت میں حج کریں۔ خدا کی قسم حسین ابن علی کون سی ذات ہے؟ وقت کا امام نیابت میں حج کرے۔ اب غور کر سکتے ہیں، پوری دنیا اگر مل کے حج کرے نا، ایک لبیک اور تلبیہ جو امام زمان کہے نا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک لبیک جو امام زمان کہے لبیک اللہم لبیک، یہ پورا مرحلہ کیوں ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ یہی حسین ہے، یہی حسین ہے خدا کی قسم۔ اور یہ پورا واقعہ اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں کہ حسینیت آپ کو خدا سے قریب کرتی ہے، وہ حسین نہیں ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دے۔ اگر آپ خدا سے دور ہو رہے ہو
تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ حسینیت کے نام ہے، حسین نہیں ہے، چونکہ حسین نے ہمیشہ لوگوں کو خدا سے قریب کیا ہے۔ حسین کے بارے میں وہ جملہ کیا ہے معصوم کا کہ بغلا مہجتہ، کہ حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں معلوم ہے؟ لیستنقذا عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ۔ بس یہ آخری پیغام لے کر جائیے کہ حسین نے اپنا خون جگر بہایا تاکہ انسانیت گمراہی سے، جہالت سے نکل آئے۔ آئیے 3 شعبان کو وعدہ کریں اپنے مولا سے، مولا جس راہ میں آپ نے خون جگر بہایا تھا ہم آئے ہیں، تیار ہیں۔ ہاتھ ہمیں بڑھانا ہے، ہاتھ جو نہیں بڑھ رہا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں بڑھا ہے، انہیں گلے لگانے میں وقت نہیں لگتا۔ ہاتھ اگر کوئی بڑھا دے کشتی نجات کی جانب تو حسین وہی کشتی نجات ہے جو نہیں پوچھتا کہ تم مدینے سے میرے ساتھ چلے ہو یا کربلا سے آ کر ملے ہو۔ پتہ نہیں یہ مطلب واضح ہوا یا واضح نہیں۔ کچھ مدینے سے آئے تھے، کچھ کربلا میں ملے، لیکن حسین نے جب گلے لگایا تو مدینے والے بھی وہی ہیں، کربلا والے بھی وہی ہیں۔ ہم بھی آئیں کہ مولا ہماری بھی زندگی کا یہ مرحلہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے واسطے سے اپنے خدا کے قریب ہوں، لہذا آج کی شب میں ہمیں وہ عیدی دو کہ ہمارے بھی وقت کا امام ہم سے راضی ہو سکے تاکہ ہم بھی اپنے خدا کے قریب ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ